تو جب مسلمہ کذاب کے دربار پر پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی حبیب ہمارے دربار میں پہنچے تو یوں نیزہ گاڑا آ کے اب سامنے مریدین بیٹھے ہیں، اس کے خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لشکر اس کا پاس ہے، وہاں پہ نیزے تلوار ہر چیز اسلحہ ان کے پاس ہے۔ تو کہنے لگا کہ مسلمہ کہنے لگا ہاں جی کون ہو؟ کہتا تو ہماری شکل سے نہیں پہچانتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کن کے غلام ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خط لے کر جب اس کو دیا تو اس نے اپنے مرید کو دیا خط پڑھنے کے لیے۔ جب اس کے مرید نے خط پڑھا تو جب اس نے پڑھا نا کہ تو کذاب ہے، اے مسلمہ تو کذاب ہے، تو اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا، سرد ہو گیا کہ مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ اب سب مریدین کے اندر، ٹھیک ہے، اب سب اس کے ماننے والے بیٹھے ہوں، بادشاہ کی سب کے سامنے انسلٹ کر دی اس نے، تو انسان سوچے کہ اس کی کیا ویلیو وہاں پہ رہ جاتی۔ اب جب وہ آگ بگولا ہوا تو اس نے فوراً تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا یہ تو تیرے نبی کا موقف ہے، تیرا کیا موقف ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے نبی نے کہا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو کہتا ہے اگر میں تجھے یہاں پہ مار دوں، قتل کر دوں، پھر کیا کہے گا؟ کہتا ہے ایک کیا میری 100 جانیں بھی ہوں گے تو اس کے لیے قربان ہے، میری قربان ہے۔ کہتے یہ کہہ کر اس نے تلوار سے ایک بازو کو انہوں نے تلوار ماری اور یہ بازو اتر کے گر گیا۔ اس کے بعد پوچھا، کہتے محمد کون ہے؟ کہتے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہتے میں کون ہوں؟ کہتے تو جھوٹا ہے۔ پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ کہتے مجھے آواز نہیں آ رہی، لا اسمع، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر دوسرا بازو اتار دیا۔ میرے پیارو یہ میں کوئی کانٹا چبھنے کی بات نہیں سنا رہا، کوئی بچھو کاٹنے کی بات نہیں سنا رہا، جسم سے دھڑ سے بازو کو الگ کر دیا اس نے، ایک دوسرے بازو کو الگ کر دیا۔ پھر پوچھتا ہے اللہ محمد کون ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ میں کون ہوں؟ مجھے نبی مانتا، کہتا مجھے آواز نہیں آ رہی، دوسرا بازو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، پھر ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر پوچھا دوسری ٹانگ کاٹ دی، دونوں بازو کاٹ دیے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ اس سے پہلے نا تو جب وہ نیچے اپنے تخت سے اترا تھا تو کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے تو کس کے سامنے یہ بات کر رہے؟ ذرا اپنے پیچھے تو دیکھ، میرا کتنا بڑا لشکر اسلحے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے، انہوں نے بڑا تاریخی جملہ الفاظ وہاں پہ کیا، کہتے جب میں مدینہ سے نکلا تھا نا، میرے 12 بچے تھے، میں نے اس وقت نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اب کیا دیکھوں گا میں، اب کیا دیکھوں گا میں۔ کہتے ہیں ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو رات کو بستر پر سونے سے پہلے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، اپنے راستے میں موت دینا ہمیں۔ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، چاہے جو مرضی کر لے، ہم اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ یہ کہہ کر میرے پیارو اس کے دونوں بازو کاٹ دیے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے پیارو اتنی اہمیت، اتنی اہمیت۔ پھر ایک دفعہ ایک بدو اپنے گھوڑے اونٹ کے ساتھ نا گو کو باندھ کر لے کے آیا، گو کو۔ تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کا نا ایک وہاں پہ مجمع اکٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ اس وقت تک غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لے کر آیا۔ تو صحابہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس گیا، اپنے اونٹ سے وہ گو کو اتارا تو اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہتے انت الذی تقول انا رسول اللہ، تم یہ دعویٰ کرتے تو تم اللہ کے رسول ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں فرقت بین الاحبہ، بڑی تلخ بات وہاں پہ کی، کہتے تو نے تو ہمارے آباء و اجداد کے اندر جدائیاں کر دی ہیں، ہمارے بھائیوں کو آپس میں علیحدہ علیحدہ کر دیا، تو نے مسلمانوں اور کافروں کو، مشرکین مکہ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، ان کے بات کہنے کی دیر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کے سروٹیں بدلنے لگی، کہنے لگے اذن لی یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے ابھی اس خناس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا، اے عمر اچھے اخلاق والے نبی بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے نبی بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، جلد باز نہ کیا کر، جلدی نہ کیا کر۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی، یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزے رکھنے والے، کیا کہا؟ اچھے اخلاق والے، صبر سے، تحمل سے، جلد بازی سے نہ کام لینے والے، ٹھیک ہے، حلم سے کام لینے والے نبی بنتے بنتے رہ جاتے ہیں۔
یعنی نبی اور اچھے اخلاق والوں کے اندر صرف اور صرف نبوت کا فرق رہتا ہے میرے پیارے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیارے تو یہ شکایت کس چیز کی ہے؟ وہ ایک گو لے کر آیا اور وہ بھی مردہ گو اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الذب، کہتے ہیں میں اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آؤں گا جب تک یہ مردہ گو نہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ وہ تو اپنے آپ کے اندر تھا نا کہ مردہ انسان نہیں بولتے، گو تو پھر دور کی بات ہے، زندہ گو بھی ہوتی تو بولنا دور کی بات ہوئی، تو مردہ گو ہے یہ کس طرح بولے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، گو کی طرف دیکھا تو اسے پوچھا یا ذب، یوں کہنے کے دیر تھی فوراً اس گو نے جواب دیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میری خوش قسمتی ہے، وسعدیک میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبدہ، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اے گو تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو بڑی اس نے نا تاریخی بات کی، عربی کے اندر بڑا پیارا اس نے کلمات کی ہے، کہتے ہیں من فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں کے اندر ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہ زمینوں کے اندر ہے، وفی البحر سبیلہ، جس نے سمندروں کے اندر راستے بنائے، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، وفی النار عقابہ، جس کی سزا جہنم کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ گو کہنے لگی انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، یعنی جس کی نبوت کے ڈنکے میرے پیاروں جانور بھی دیتے رہیں، ٹھیک ہے، آج انسانی تو اس سے ناشنا ہو جائے، کتنی کمزوری کی بات ہے، کتنے لاکھوں انسان ہیں میرے پیاروں ہمارے نوجوانوں کو اس وسوسے میں مبتلا کر رہے ہیں، کتنی انسانیت کی بات۔ آج لوگ کہتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار وہ لوگ تو آپ کی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کی طرح داڑھی بھی رکھتے ہیں، آپ کی طرح وضو بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ قادیانی کو اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ملا ہو، ان کا لبادہ ہماری طرح ہی ہوتا ہے، کپڑے ہماری طرح ہیں، داڑھی ان کی ہماری طرح ہے، ٹوپی ہماری طرح پہنتے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، وضو ہماری طرح کرتے ہیں، کلمہ ہماری طرح پڑھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں یار پھر آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، کسی کی پروڈکٹ پر اپنا مونوگرام لگا کر بیچنا میرے پیارے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کسی کمپنی کا پروڈکٹ آپ اپنا مونوگرام یوز کرو لیکن پروڈکٹ کسی اور کی یوز کرو، یہ انصاف کی بات ہے کہ ناانصافی ہے نا؟ یہ تو دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ یار میرا سامان ہے، تو اپنا نام لگا کر بیچ، تو میرا مونوگرام کیوں یوز کرتا ہے؟ تو میرے پیاروں وہ اپنا چورن مسلمان کے لبادے میں اوڑھ کے بیچ رہے ہیں، آج اپنا چورن اپنا بیچتے ہیں لیکن لیبل مسلمانوں کا لگایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عیسائیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے، کرسچن کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ زندیق لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، کہ ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام مسلمانوں کا لیتے ہیں، لبادہ مسلمانوں کا اوڑھتے ہیں میرے پیاروں، لیکن چورن اپنا بیچتے ہیں، جا کے چورن اپنا بیچتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم تو اس چیز سے بہت دور ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، دین سے اتنا دور ہو گئے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب نہیں دی۔ لیکن یہ ذاتی مشاہدہ، ہم لوگ فیصل آباد میں تھے، اس وقت پڑھ رہے تھے، جہاں ہم لوگ اپنی مارکیٹ میں گشت کرتے تھے، اس دکان والے کے ساتھ وہ واقعہ آیا، اس نے خود ہمیں بتایا، کہتا میری مارکیٹ کے اندر یہاں پہ لڑکیاں آئی تھی میرے پیاروں، وہ اپنے آپ کو بڑھانا کر کے پیش کرتی ہیں، ہماری طرف مائل ہوں، وہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمان طبقہ ہماری طرف آ جائے۔ اور آج ہم لوگ مرد حضرات اس سے دور ہیں میرے پیاروں، اپنی دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ اہل باطل تو اپنا سر جوڑ کر اس کی محنت کر رہے ہیں کہ کیسے اہل حق کو ختم کیا جائے، کہ کیسے ان کے بچوں کو اپنی طرف لے کر آیا جائے۔ اس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہیں، ان کے مرد بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی شامل ہیں۔ وہ تو سر جوڑ کر محنت کر رہے ہیں میرے پیاروں اس چیز کی کہ کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو اپنے عقیدے کے اندر لے کے آیا جائے۔ وہ اپنی جنت بھی دکھائیں گے، اپنی دوزخ بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سونے کے باغات بھی دکھائیں گے، آپ کو آفریں بھی کریں گے، ہم ہر چیز آپ کو دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمارا نادان مسلمان، ٹھیک ہے، کمزور، دین کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں ایسی مجالس منعقد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے میرے پیاروں، کم از کم ہمیں اپنے عقیدے کی پختہ یقینی ہو
کم از کم اپنے بچوں کو اس چیز کی یقین دہانی ہم لوگ کروا دیں کہ میرے پیارو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی بات نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں مان لیے، نہیں، اس مقصد کو پہچاننا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اب کرنا کیا ہے ہم نے۔ دیکھو پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جس بھی امت کے اندر، قوم کے اندر کوئی بگاڑ آتا تھا نا، اللہ جل شانہ فوراً نبی کو بھیجتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک وقت میں 70 انبیاء آئے، 70 انبیاء آئے۔ امت کے اندر فساد، شرک، فجور، جب بھی کوئی بدامنی ہوتی تھی اللہ جل شانہ نبی بھیجتے تھے، نبی کے ذریعے اللہ جل شانہ امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اب نبوت کا دروازہ اللہ جل شانہ نے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، مجھے آخری نبی ہونے کا لقب ابھی نہیں ملا کہ جب میں پیدا ہوا، میں تو اللہ کے ہاں اس وقت ہی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام اپنی ابھی مٹی کے اندر تھے، جب ان کی مٹی کا گارا تیار ہوا، ابھی ہونے سے پہلے، انسانیت کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے مجھے خاتم النبیین کا لقب عطا فرما دیا تھا۔ انسانیت کی ابتدا ہونے سے پہلے میرے پیارو، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا نا، یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حقیقت آشنا ہے، اس پر مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، انسانیت قیامت تک آتی رہے گی۔ اب نبی والا کام اس امت کے ذمہ اللہ نے لگا دیا میرے پیارو، نبی والا کام لگا دیا۔ پہلے تو نبی آتے تھے نا، لوگوں کے پاس جا کے رہنمائی کرتے تھے کہ لوگوں دین کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ اب ختم نبوت کا سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ نبی والے کام کرنا، کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن کار نبوت اللہ نے بند نہیں کیا، کار نبوت قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسانیت کا دروازہ جب تک کھلا ہے اس وقت تک کار نبوت چلتا رہے گا۔ تو میرے پیارو اس لیے اس کی اہمیت کو پہچاننا اور اس کام کے، اس کے مقصد کو پہچاننا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا تعلیمات دے کر گئے، کس مقصد کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اس امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن نبوت والا کام ہر بچے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اب یہ صرف داڑھی ٹوپی رکھنے والوں کے ذمہ نہیں ہے، ہر وہ بندہ، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ صدر ہے، ایم پی